کہاں یہ جماعت کہاں وہ جماعت. اور یہ آیت ہے، اس کو پڑھ لیں دوبارہ اور نقشہ دیکھ لیں کہ خدا تعالیٰ کا کلام کس جماعت کو اپنی جماعت قرار دے رہا ہے اور کس جماعت کو دوسروں کی جماعت قرار دے رہا ہے. فرماتا ہے یؤتی الحکمت من یشاء، یہ حکمت کا کلام ہے، ہم سے چاہیں عطا کریں. ومن یؤت الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا، اور حکمت ہی اصل دولت ہے. وہ خیر جو فضل کی صورت میں بعد میں تمہیں ملے گی، اس میں تو تمہیں دلچسپی اب کوئی نہیں رہی. ہم حکمتیں جو تمہیں عطا کر رہے ہیں اور تمہیں حکمتوں کا عاشق بنا دیا ہم نے، تو دیں گے تو ہم ضرور، لیکن اعلیٰ مقاصد میں خرچ کی خاطر. تمہاری تمنا پوری ہوگی حکمتوں کے نتیجے میں جو ہم تمہیں عطا کرتے ہیں، کیونکہ تمہارے نزدیک سب سے بڑی دولت اللہ کی طرف سے عطا کردہ حکمت ہے. وما تذکروا الا اولو الالباب، اور یہ باتیں صاحب عقل لوگوں کے سوا کسی کو نہیں سمجھ آیا کرتی. فرماتا ہے جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ تم خدا کی راہ میں جو خرچ کرتے ہو تو وہ خرچ کسی کے علم میں بھی آیا ہے کہ نہیں، تو اللہ فرماتا ہے وما انفقتم من نفقۃ، جو تم خرچ کرتے ہو، اور نذرتم من نذر، اور جو خرچ کی تمنا رکھتے ہو. تمہارا دل چاہتا ہے کہ کریں اور نہیں ہوتا، پھر تم نظریں مانتے ہو کہ اے خدا یہ ہمیں مل جائے تو ہم یہ خرچ کریں گے، وہ مل جائے تو ہم وہ خرچ کریں گے. فرماتا ہے کیے ہوئے خرچ پر بھی خدا کی نظر ہے، اور اس خرچ پر بھی نظر ہے جس کی حسرتیں تم دلوں میں رکھتے ہو، جن کی تمنائیں لیے ہوئے. گویا دونوں خدا نے مقبول کر لیے. یعلمہ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف نظر ہے، مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علم میں آیا، گویا خدا کو مل گیا تمہاری طرف سے. وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوا کرتا. مراد یہ ہے تمہارے لیے تو ضرور مددگار آئیں گے. ہم تو ظالموں کو نہیں مدد دیا کرتے، لیکن ایسے پیاروں کو جو ہماری خاطر خرچ کرتے ہیں اور پھر خرچ کی اتنی تمنا رکھتے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم ان کو مدد کے بغیر چھوڑ دیں. ان تبدوا الصدقات فنعما ہی وان تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. اب صدقات تم اگر کھلم کھلا پیش کرو تاکہ لوگوں میں تحریک پیدا ہو اور خدا کی راہ میں ایک دوسرے سے بڑھ کر اموال خرچ کیے جائیں، تو یہ بھی بہت اچھی نیت ہے. اور اگر تم چھپا کر غریبوں میں اس طرح دو کہ کسی کی نگاہ نہ پڑے، تو یہ بھی تمہارے لیے بہتر ہے. خیر لکم سے مراد یہ ہے کہ تمہیں اس خطرے سے بچائے یہ بات کہ تم میں ریا پیدا ہو جائے، تم میں دکھاوا آ جائے اور بظاہر نیکی پر خرچ کر رہے ہو لیکن عملاً اپنی انانیت کے اوپر خرچ کر رہے ہو. ان خطرات سے بچ جاؤ گے. واللہ بما تعملون خبیر، اور جس طرح بھی تم خرچ کرو گے یہ یاد رکھ لینا کہ اللہ کی اس پر نظر ہے. تو ظاہر کا خرچ بھی اور باطن کا خرچ بھی، یہ دونوں خرچ تب مقبول ہوں گے اگر اس طریق پر کیے جائیں کہ انسان واقف ہو اس بات سے کہ خدا نظر رکھتا ہے. اور خدا کی نظر کو ملحوظ رکھتے ہوئے اگر ہم کھلا کھلا خرچ کریں تو اس کو ریاکاری نہیں کہا جا سکتا، کیونکہ ریاکاری تو خدا کے سامنے اس طرح غائب ہو جاتی ہے جس طرح شبنم اڑ جاتی ہے سورج کو دیکھ کر. جس کی توجہ خدا کی طرف ہو کہ اللہ میرے معاملات سے باخبر ہے، میری روح کے تال تک نظر رکھتا ہے، وہ جب کھلم کھلا خرچ بھی کرتا ہے تو خدا کی نظر کی خاطر کرتا ہے، اس وجہ سے تاکہ قوم میں تحریک پیدا ہو، ایک عام رجحان پیدا ہو جائے. اور جب وہ چھپ کے کرتا ہے تب بھی جانتا ہے کہ میں اپنی کسی چیز کو خدا سے چھپا نہیں سکتا. پھر فرماتا ہے اللہ تعالیٰ لیسا علیک ھداھم ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تجھ پر ان کی ہدایت نہیں ہے، یعنی تجھے ہم نے ذمہ دار نہیں ٹھہرایا، اگر وہ ہدایت نہیں پائیں گے تو تجھ پر کوئی گناہ نہیں. ولیکن اللہ یہدی من یشاء، چونکہ خدا تعالیٰ بہت باریک بین ہے
اور خدا کی راہ میں خرچ کرنے والوں کی باریک در باریک نیتوں سے واقف ہے، اس لیے وہی فیصلے کیا کرتا ہے کہ کون اس لائق ہے کہ اس کو ہدایت دی جائے اور کون اس لائق ہے کہ ہدایت نہ دی جائے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنفُسِكُمْ، فرماتا ہے جو کچھ بھی تم خرچ کرتے ہو ہم تمہیں دوبارہ بتا دیتے ہیں کہ اس میں سے ایک ذرہ بھی ایسا نہیں جو جسمانی اور مادی لحاظ سے خدا کو پہنچ جائے۔ فَلِأَنفُسِكُمْ، وہ بالآخر تمہارے اندر خرچ ہوتا ہے، یا وہ تمہاری انفرادی بھلائی کے لیے خرچ ہوتا ہے یا وہ تمہاری قومی بھلائی کے لیے خرچ ہوتا ہے۔ قومی زندگی نصیب ہوتی ہے، قوم کو طاقت عطا ہوتی ہے۔ تو تم جو سوچ رہے تھے کہ ہم خدا کو دے رہے ہیں، تو یہ دماغ سے نکال دو بالکل کہ عملاً اس کا کچھ حصہ مادی لحاظ سے خدا کو پہنچ رہا ہے، تمہاری اپنی تقویت کا موجب ہے۔ وہ قومیں جو خرچ کرتی ہیں قومی لحاظ سے، ان کی کیفیتیں بدلتی رہتی ہیں، ان میں عظیم الشان طاقتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اور وہ افراد جن پر قومیں خرچ کیا کرتی ہیں ان افراد کی بھی حالتیں بدلنے لگتی ہیں، ان لوگوں میں فقیر نہیں رہتے، ان لوگوں میں مسکین نہیں رہتے، رفتہ رفتہ ساری قوم کی حالت بدل جاتی ہے۔ تو فرمایا سب کچھ یاد رکھو کہ تمہارے لیے ہے، لیکن ایک بات ہم تمہیں بتا دیتے ہیں ہمارے لیے کیا ہے، ایک چیز ہمارے لیے بھی ہے، وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ، ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تم نے قوم کی خاطر خرچ کیا تھا، تم نے ہماری خاطر کیا تھا، تم نے جو کچھ لیا تھا ہماری محبت میں دیا تھا، یہ وہ چیز ہے جو ہمیں پیاری ہے اور یہ ہمارے لیے ہے۔ اور ہم تمہیں اس کے نتیجے میں ایک اور وعدہ بھی تم سے کرتے ہیں کہ چونکہ تم نے ہماری خاطر خرچ کیا تھا، وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّىٰ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، تم نے جو کچھ بھی خرچ کیا ہے ہماری راہ میں، اگرچہ پہلے ہی وہ تمہیں فائدہ پہنچا رہا ہے، تمہارے اپنے لیے ہے، لیکن اس وجہ سے کہ ہماری خاطر تھا، ہمارا نام بیچ میں آ گیا، ہم تم سے یہ بھی وعدہ کرتے ہیں کہ اس کی پائی پائی تمہیں واپس لوٹائی جائے۔ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ، انتم لا تظلمون کا بظاہر تو یہ مطلب ہے تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے، مگر عربی میں یہ محاورہ ہے جس طرح انگریزی میں بھی ہے کہ نفی جتنی مضبوط ہو اتنا ہی زیادہ مسلمان آ جاتے ہیں۔ لا تظلمون کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم سے ناانصافی نہیں کی جائے گی، لا تظلمون کا مطلب یہ ہے تمہیں اس کثرت سے دیا جائے گا کہ وہ تم سے سنبھالا نہ جائے، بالکل برعکس معنی ہے اس کا۔ ناانصافی کا تو سوال ہی کوئی نہیں، تو وفونا میں وہ ناانصافی والا حصہ پہلے ختم کر دیا گیا تھا۔ یوفا الیکم، یوفا کا مطلب ہے پورا پورا تمہیں دے دیا جائے گا، جب پورا پورا دے دیا گیا تو پھر ناانصافی کا کیا سوال ہے۔ لا تظلمون کا مطلب یہ ہے کہ اس سودے میں تم یہ دیکھو گے کہ تم گھاٹا کھانے والے نہیں، بہت کثرت سے تمہیں خدا تعالیٰ عطا فرمائے گا۔ للفقراء الذين أسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض ويحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، یہاں ایک معنی معروف اس آیت کا یہ ہے کہ یہ خرچ جو تمہارے لیے ہے فلأنفسکم، کن معنوں میں تمہارے لیے ہے؟ للفقراء الذين أسروا في سبيل الله، یہ ان غریبوں کو عطا ہوگا قوم کی طرف سے، ان کے اوپر خرچ کیا جائے گا، الذین اوسروا فی سبیل اللہ، جن کو خدا کی راہ میں چلنے کی بھی مقدرت نہیں رہی، گھیرے پڑ گئے، قوم نے ان کے لیے نجات کی راہیں بند کر دی، لا یستطیعون ضربا فی الارض، ان کو یہ بھی اجازت نہیں کہ وہ ملک چھوڑ کر کہیں اور چلے جائیں، یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، تعفف کی وجہ سے جاہل ان کو امیر سمجھ رہا ہے، تعرفهم بسیماہم، تو ان کے چہروں کی نشانوں سے ان کو پہچانتا ہے، لا یسألون الناس الحافا، وہ کسی سے انسان سے مانگتے نہیں پیچھے پڑ کے، وما تنفقوا من خیر فإن اللہ بہ علیم، جو تم خدا کی راہ میں خرچ کرتے ہو اللہ اس سے واقف ہے۔ تو ایک معنی تو معروف یہ ہے کہ یہ خرچ جو تم کرتے ہو خدا کی راہ میں، یہ بالآخر قوم کے غریبوں، قوم کے کمزوروں کو پہنچتا ہے، ان میں طاقت پیدا ہوتی ہے۔
لیکن ایک اور معنی بھی یہ ہے جو نہایت اعلیٰ درجے کا معنی اول درجے کے خدا کے مخلصین کے لیے ہے، وہ یہ ہے وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ لِلْفُقَرَاءِ الَّذِينَ أُحْصِرُوا۔ تمہیں خدا کثرت سے جو دے گا وہ کن لوگوں کو عطا ہوگا؟ قوم کے ان غریبوں کو جو خدا کی راہ میں دکھ اٹھانے والے ہیں اور خدا کی راہ میں گھیرے میں آ گئے ہیں، ان لوگوں کے لیے خدا اپنے خزانے کھول دے گا اور اس کثرت سے ان کو عطا کرے گا کہ گویا ان سے سنبھالا نہ جائے، اور ان کی راہیں شادہ کی جائیں گی۔ واسع ان کا اب معنی سمجھ آیا پوری تفصیل سے کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو خدا کی راہ میں تنگ کیا جا رہا ہے، مالی لحاظ سے بھی، عزتوں کے لحاظ سے بھی، اور زمین کی کشادگی کے لحاظ سے بھی۔ زمین تنگ کر دی گئی ہے، نکلنے کی راہیں بند کی جا رہی ہیں۔ ہر مصیبت سے نکلنے کی راہ بند ہونا بھی اس میں مراد ہے، صرف ظاہری طور پر ہجرت مراد نہیں، بلکہ ہر مشکل میں پھنسا کر پھر یہ کوشش کرنا کہ اس مشکل میں انسان اٹکا رہے، نکل باہر نہ بھاگ سکے۔ یہ وہ رجحان ہے جو اس وقت جماعت احمدیہ قوم میں ہر طرف سے دیکھ رہی ہے۔ اس نقشے کو کھینچ کر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے لیے میں عطا لے کر آؤں گا، اور ہر کوشش جو ان کو تنگ کرنے کی جا رہی ہے اسے ناکام بنا کر برعکس نتیجہ پیدا کروں گا۔ تو چونکہ اوسروا فی سبیل اللہ کا مضمون آنا تھا، اس لیے واسع ان پہلے ہی فرما دیا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں تنگ نہیں رہنے دے گا۔ تمہاری زمینیں تنگ کی جائیں گی، خدا کشادہ زمینیں عطا کرے گا۔ تمہیں ایک ملک میں روکا جائے گا، خدا نئے نئے ملک تمہیں عطا کرے گا۔ تمہارے رزق کی راہیں تنگ کی جائیں گی، اللہ تمہارے رزق کی راہیں کشادہ فرما دے گا۔ اور علیم کے معنی یہاں یہ ہیں کہ بظاہر عام انسان کی نظر اس وقت نہیں جا سکتی ان حالات پر، کیونکہ ظاہری حالات کو دیکھو تو یہ نتیجہ نکلنا ہی نہیں چاہیے۔ علیم ہے خدا تعالیٰ، یہ آئندہ ہونے والا واقعہ ہے جس کو بتا رہا ہے۔ ان حالات میں تو تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اس قوم کے ساتھ، ایسی قوم کے ساتھ یہ مختلف حالات، مختلف سلوک ہوگا، اور بالکل برعکس صورت میں ان کے ساتھ معاملہ کیا جائے گا۔ چونکہ اللہ تعالیٰ علیم ہے، وہ جانتا ہے، اس لیے بتا رہا ہے کہ یہ ہو کر رہے گا۔ یحسبهم الجاہل اغنیاء من تعفف، اس کا ترجمہ عموماً یہ کیا جاتا ہے، اور یہ بھی درست ہے، کہ جاہل لوگ ان کو اپنے غنائے نفس کی وجہ سے تعفف